والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سائر النبيين وآل كل أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ایمان دارو اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو حق تقاتہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ولا تموتن اور نہ مرو الا وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ پچھلے درس کے اندر رسالت کے متعلق نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رسالت کے متعلق دو شبہات کا ذکر ہے۔ ایک شبہ یہود ہے کہ سابقہ انبیاء کے خلاف کچھ کا گوشت خود بھی کھانا ہے کہ کھاون کا حکم بھی دے۔ اس کا اللہ نے جواب ذکر کیا تو یعقوب علیہ السلام نے کسی مرد کی وجہ سے پرہیز کی۔ دوسرا شبہ یہ آئی کہ یہ آدم سابقہ پیغمبروں کی تائید کرنے والا اور انہوں دا ہی میرا مشن ہے، انہوں کا مشن ہے، مگر اس پیغمبر نے انہوں پیغمبروں کے قبلے کے بھی خلاف کر دیا۔ اس کا جواب دیتا کہ سب تو پہلا گھر جڑا جس کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ مکہ کے اندر اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ، اور اس نے بیت اللہ کے فضائل کے متعلق ذکر ہے۔ آج کے درس کے اندر قرآن اور پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام کی عظمت اور اس کا انعام ہونا، اس کا ذکر، اور جڑا انعامات کو منہ پھیر ونجے قرآن کو یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو یا اسلام کو منہ پھیر ونجے تو اس کا حشر کے ہوتی اس نے متعلق ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب دیتا ہے، حکم دیتا ہے کہ اے مومنو اللہ تعالیٰ کو ڈرو جی میں ڈرن کا حق ہے، جن کے ڈرن کا حق ہے اللہ۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنے والد کے سامنے، اپنے کسی دوست احباب کے سامنے، کسی بندے کے سامنے کوئی ایسا فعل نہیں کرتا جڑا بندہ ویگ کے اگلا کیا کہ بڑا گندا کام کرتا جی ہے یا نہیں۔ وہ کسی بندے کے ویدیاں کوئی بندہ برا کام کر سکتا ہے؟ اگر بندہ اللہ کا استحضار تے اللہ کا ڈر رکھ دے، ہر وقت اللہ کا ڈر رکھے تو بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تو ڈرو تو جی میں اللہ تو ڈرن کا حق ہے انج ڈر۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ کے احکام کی پیروی کرو تو جس کو اللہ نے منع کیا اس کو رک منو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کدن تک ڈرنا نے، کدن تک میرے حکمت کی پیروی کرنی نے۔ اللہ نے فرمایا مرد دم تک میں اللہ کا خوف سے ڈر رکھوں اپنے دل دے۔ تقوی کے متعلق پورا قرآن بھرے بھی ہر وقت اللہ کا ڈر رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں نے جو خطاب دیتا کہ اللہ کی رسی نو مضبوطی نال تھام لیو، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کی رسی کو کیا کرو مضبوطی نال تھام لیو، تفرقے کے اندر نہ پڑ جاؤ۔ اللہ کی رسی کے لیے وہ قرآن مقدس والی رسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، اللہ کی رسی قرآن والی رسی اللہ نے لوح محفوظ کو لڑکائی ہے زمین والے پاسے کہ اس رسی نو تھام لیو مضبوطی نال، تاں تسا اختلافات تھوڑے مٹ سکتے ہیں اور تھوڑے اندر اختلاف انتشار جڑا بڑے ہوا ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ قرآن یہ نہیں ہے بس مضبوطی نال تھام لیو، یہ قرآن تھامن کا مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے اندر اللہ نے جڑے مسائل بیان کیتے ہیں، جڑے احکام بیان کیتے ہیں، جڑے ایمان اور عمل دے مسئلے بیان کیتے ہیں، انہوں مننا اور انہوں نے عمل کرنا، یہ قرآن تھامنا ہے۔ مننا بھی انج ہے جی اللہ نے خود منن کا حکم دیتا ہے یا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی تھی۔ تفصیل کا وقت یہ نا مختصر یہ ہے کہ قرآن مضبوطی نال چیک کرو تھام لو، یہ نہیں تھامنا کہ اپنی من مانی شروع کر دیں قرآن دے۔ اج میں کنیکٹ کر دیا وہ اہل تشیع دے رہبر رہنما ذاکر ہائی صاحب مل رہے ہیں
وہ آنا پیا بھائی قرآن دے وچوں میں تن علی ولی اللہ اجر اذان پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں نا تو قرآن دے وچوں میں تن بچھائینا ہاں کاڑ کے بچھائینا تے میں نہ بھی کھاوا سارے دنیا دے سارے مذاہب نو سارے چیلنج میری طرف میں تن بچھائینا میں ایک بار حیران ہوں جب کتوں علی ولی اللہ علی عہد کڈو ہے وہ جی 28 پارے دے اندر آمنوا باللہ و رسولہ والنور الذی انزلنا آمنوا باللہ اللہ دی ذات تے ایمان لاؤ و رسولہ اللہ دے رسول دی ذات تے ایمان لاؤ والنور الذی انزلنا اور اس نور تے جڑا اساں نے نازل کیتا اے والنور الذی انزلنا تو کیسا ثابت کردا علی ولی حالانکہ اس کو مراد قرآن ہے علی حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار تو نہیں نازل ہوئے کتنے پیدا ہوئے اور علی ابن ابی طالب کے گھر ہی پیدا ہوئے نا ابو طالب کے گھر نہیں پیدا انڈیا ہے یا نہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش سزا موت دیکھو قرآن کا معنی وہ کرو جا قرآن نے اس کو مراد والنور الذی انزلنا تو مراد خود قرآن ہے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تے ایمان لاؤ اللہ کی ذات تے ایمان لاؤ تو جڑا اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل مقدس تے نازل قرآن کیتا اس تے ایمان لیا خود اللہ نے تشریح کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح کی نور تو مراد قرآن ہے نہیں سمجھ آئی گل ایسے اپنی من مانیاں قرآن کے اندر کرنے کی اجازت نہیں قرآن میں ان منو جی اللہ نے منن کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو فرمایا کہ تسا آپس کے اندر اختلاف و انتشار تھوڑے مٹ سکتے ہیں تو قرآن نال مٹ سکتے اور اس لیے اللہ نے ایک نظیر پیش کی کہ نبی پاک کی آمد کو قبل اور اسلام کے آمد کو قبل اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں مدینے کے اندر انہوں کے اندر ہزارہ سالوں کو لڑائیاں جھگڑے اختلاف چلتے پہ چھوٹی چھوٹی معمولی کی گل تو ہزارہ سال تک یہ کرتے رہے جھگڑے ہو جانے جنگاں قتالاں سارا کچھ ہونا مگر جو ہی اسلام آیا وہ آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے آپس کے اندر کیا ہو گیا فاصبحتم بنعمتہ اخوانا آپس کے اندر کیا ہو گیا بھائی بھائی بن گئے اگر دنیا کے اختلاف انتشار اور سارا کچھ ایک معاشرے کی اصلاح ہو سکتی تو کہڑی چیز نہ ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میرے احکام کو یاد کرو میری نعمت کو یاد کرو کہ تسا اس وقت کیا ہے مختلف ہے منتشر ہے کہ قرآن کے ذریعے میرے محمد مصطفیٰ کی تعلیم کے ذریعے تو آپس کے اندر مل گئے ہو تو اس نعمت کو یاد کر کے تو ہمیشہ قرآن کو مضبوطی نال تھام لیو اللہ کی کتاب ایسا رسی کو کیا کرو مضبوطی نال تھام اللہ تعالیٰ نے ول فرمایا کہ تھوڑے وچوں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جہاں ہمیشہ حق کی طرف دعوت دے کہ علماء کی فضیلت آ گئی ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے کہ کرے یدعون الی الخیر کدھے بلاوے خیر کی طرف ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر معروف کہ کرے معروف کا حکم دے تے منکر کا کہ کرے جہاں دعوت دیون والا ہو سی وہ خود پہلے دین نو سمجھے تاں ہی دعوت دے مگر نہ یہ تو نہیں ہے کہ پتہ ہی نہ ہوئے تو انجے ہی دعوت دینا شروع کر دے مثال کے طور ڈاکٹر ہے انہیں کسی کام تک پتہ ہی نہیں ہے کہ کہڑی دوائی دینی ہے کہڑی نہیں دینی مریض کی بیماری کہڑی ہے اس کو خود دوائیاں کے متعلق پتہ نہیں 4 شیشیاں رکھ کے ڈاکٹر بن کے بہ جائے تو وہ ڈاکٹر رکھ کے انہوں کا پٹھے ہی ہو سی نا مطلب کیا ہے دینی تعلیم ہوئے یا دنیاوی تعلیم ہوئے اس کی مکمل مہارت ہونی چاہیے تاں ہی تو آگے جا کے کہ ہزارہ واقعات ڈاکٹر نے پیش آ دن پہلے عورتوں نے ڈیڑھ پاڑ چھٹ دیں پیٹ پاڑ چھٹ دیں تو بعد کیا سارے کو غلطی ہو گئی وہ ہو گیا پہلے بندے والے بچے یار پڑھو تو بعد ڈاکٹری کرو اسی طرح دین کا معاملہ یہی ہے کہ پہلے پڑھو تو ول لوگوں نے دسو مسائل سمجھے 4 حرف پڑھے کوئی اردو کوئی اردو کوئی اردو خود بھی گمراہ دوسرے بھی گمراہ کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جڑی ہمیشہ لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جڑا قرآن تو منہ موڑ بندے جدو روز معاشر آتی نا معاشر کا دن سارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے جمع ہو سکے کہ کچھ ایسے لوگ ہو سکے جنہوں کے منہ بالکل کالے تے سیاہ ہو سکے
کچھ ایسے حسن جنہیں دے منہ بالکل چہرے صاف روشن حسن چمکتے پے حسن. کیا مطلب؟ انہوں نے اندر کی جڑی حقیقت ہونی وہ اللہ نے منہ سے ظاہر کر دینی. اندر اگر کفر ہویا، اندر اگر شرک ہویا، اندر ایمان نہ ہویا تو کفر و شرک والی ساری ضرارت کتنے آنی ہے؟ اللہ نے منہ دے تھپ دینی. اندر دا گویا کہ آئینہ ہونا منہ، اور جنہ دے دل دے اندر ایمان ہویا قرآن والے رسے نو مضبوطی نہ تھام کے رکھیا تو انہوں دا جڑا اندر والا ایمان ہونا وہ کتنے آ گیا؟ منہ دے. انہوں نے منہ تے چہرے چمکتے پے ہونے تو پتہ لگ ملنا کہ آج جھوٹا لعین ہے، کافر ہے، اے مسلمان ہے، مومن ہے جڑا جس نے ساری زندگی اللہ دے قرآن نال غداری نہیں کی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ وہ دن اللہ تعالیٰ ہر ٹائم نصیب کرے کہ اس کے اندر اللہ اپنی رحمت کے اندر رکھے، چہرے چمکتے ہوئے، اللہ دی لعنت کا ٹھپا نہ ملے ہوئے بلکہ کہ ہوئے چہرے چمکتے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنہ دے چہرے چمکتے حسن وہ اللہ دی رحمت کے اندر حسن. کہ وہ مطلب اللہ دی جنت کے اندر حسن. رحمت مراد جنت جنت ہمیشہ اللہ دی کہ حسن زیادہ حسن جو نہ حسن. اللہ تعالیٰ اپنی زیادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اے سارے مسائل تیری طرف اسا نازل کرنا اے تیرے سچے ہونے کی دلیل ہے کہ تو کہ ہے میں اللہ دا سچا رسول تے اسا اے دن قیامت دے معاملہ کرنا کسی دے منہ کالے تے کسی دے منہ روشن. اے ساڈا بندیاں تے ظلم نہیں ہے بلکہ کہ ہے انصاف ہے. عدل تے انصاف ہے. عدل ہے تے انصاف ہے کہ جیڑا بندہ مشرک ہوئے ان بھی ایک بات، جیڑا مسلمان ہوئے ان یہ عدل نہیں ہے. یہ اللہ دا عدل ہے، انصاف ہے کہ مشرک ایک پاسے تے مومن ایک پاسے، جنت والے ایک پاسے تے جہنم والے ایک پاسے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری پبلک ذرہ ذرہ کائنات اے میں اللہ دے حکم دے تحت چل رہی ہے. ساری کائنات کے ہے میں اللہ دے حکم دے تحت چل رہی ہے. سارے لوٹ کے بھی کدے آنے میرے پاس قرآن نے رسل مضبوطی نال تھام کے رکھو تے اے جڑے ہن ایمان دے بھی ڈاکو، جان دے بھی ڈاکو، مال دے بھی ڈاکو، انہاں کو بچ کے رہو. تے اللہ دا شکریہ ادا کیتا کرو کہ شکر ہے سانوں سچا دین ملیا ہے، سچی گل دسن والے ملے نے. اللہ تعالیٰ عمل کرن توفیق عطا فرمائے.